جاوید نواب۔ 5 مارچ 1985 کو پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا، جو پاکستان کی سب سے جدید عمارت، بلڈنگ بھی اور ٹیکنیکل جو اس میں مشینری بھی لگی تھی وہ سب جدید تھی۔ 22 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت سے یہ نئی عمارت 1985 میں بنی اور اس عمارت کا افتتاح کیا تھا اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے۔ اس وقت کی ایک یادگار تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جسے شروع کرتے ہیں دائیں سے بائیں یعنی رائٹ ٹو لیفٹ، یعنی سجے سے کھبے۔ تو فرنٹ لائن میں جو سب سے پہلے آپ کو اداکار نظر آ رہے ہیں وہ ہیں عبدالقادر تبسم، ماشاءاللہ بڑے اچھے اداکار تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ آفتاب خواجہ صاحب ہیں، شمسا خلجی ہیں، صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب ہیں، نیوز کاسٹر نسیم طارق کو آپ دیکھ رہے ہیں، اداکارہ مہناز لہڑی جو غالباً ہمارے ایک اداکار پرانے ہوتے تھے ظاہر لہڑی، ان کی والدہ ہیں۔ دوسری رو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں عطیہ ارم، شمسا خلجی، آفتاب خواجہ کے بیچ میں وہ آپ کو ان کا سر نظر آ رہا ہے۔ 2 اور اداکار ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ پھر ہیں سینئر اداکار عذرا آفتاب، احمد جمیل اور آغا صاحب۔ پھر آخری رو میں اداکار غلام نبی بجلی جو بڑے سینئر اداکار تھے، بعد میں وہ 83-84 میں کنارہ کشی کر گئے تھے ایکٹنگ سے۔ اب نئی عمارت جدید مشینری تو ہو گئی، اور جو سرکار تھی، جو ہمارے اسلام آباد والے اور پورے پاکستان کے جو سینٹرز تھے، وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس جدید بلڈنگ سے کوئی اچھے ڈرامے بھی بنے، اچھا مٹیریل بھی، اچھا مواد بھی نکلے۔ تو کراچی سے 2 پروڈیوسرز ان کو کوئٹہ ٹرانسفر کیا گیا، جن کے نام تھے کاظم پاشا صاحب اور فہمیدہ نسرین، جو رشتے میں میاں بیوی ہیں۔ کاظم پاشا 1946 میں پیدا ہوئے، 23 دسمبر کو کراچی میں۔ پہلے ڈراموں میں مختصر رول کیے، جس طرح سے خدا کی بستی میں ایک مختصر رول کیا۔ آواز بہت اچھی تھی، اس لیے وہ ریڈیو میں بھی کام کرتے رہے۔ خیر وہ کوئٹہ میں انہوں نے آ کے ڈراموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا یہ پنشمنٹ دے دو، اتنی تو دے دو پنشمنٹ۔ ہم جانے وہاں ہوتا یہ تھا، جو کوئٹہ ٹرانسفر ہو جائے وہ چھٹی لے کے واپس آ جاتا تھا، کراچی کا ہے تو کراچی، لاہور کا ہے تو لاہور چلا جاتا تھا۔ تو جا کے آرام سے 3-4 مہینے سال میں 2 سال کا ٹینیور ہوتا تھا کوئٹہ کا، کہ 2 ایئرز کام کرنا ہے وہاں۔ بٹ می اینڈ مائی وائف، ہم دونوں نے یہ عہد کیا، میری 2 بچیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، تیسری بھی ہو گئی تھی، 3 بیٹیاں تھیں میری۔ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم چھٹی لے کے نہیں آئیں گے اور ہم کام کریں گے جا کے کوئٹہ۔ اور یہی ہوا کہ سب سے پہلے تو میں نے جا کے ماحول دیکھا تو ڈرامے کی ڈی بھی نہیں ہوتی تھی وہاں۔ اداکاروں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس وقت 5 سینٹر میں کردار سیریز چل رہی تھی، جو کہ کمپٹیشن بھی دیتی تھی ہر سینٹر کو۔ اس لیے کاظم پاشا نے 20 اپریل کو آڈیشنز لیے، غفران امتیازی جنرل مینیجر تھے، تو میں بھی اس آڈیشن میں شامل ہوا اور پاس ہو گیا۔ اور پھر 6 مئی 1985 کو میرا بھی پہلا ڈرامہ تھا، جو کہ آبرو کے نام سے۔ تو 6 مئی 1985 کو یہ آن ایئر گیا اور بہت مبارکباد وصول ہوئی اور پتہ چل گیا کہ یہ ڈرامہ بہت ہٹ ہو گیا،
لوگ ہمیں کچھ جاننا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف آتے ہیں کہ جو دوسری پروڈیوسر ان کی وائف فہمیدہ نسرین، انہوں نے بھی اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک بچوں کی سیریل، ایک پائلٹ بنایا اور اس ڈرامے کا نام تھا کوشش۔ تحریر کیا تھا ذوالقرنین حیدر نے، اور کاسٹ میں خادم یعنی میں جاوید نواب اور لیلا زبیری جو کہ میری بیوی کا رول انہوں نے کیا، ذوالقرنین نے ملازم کا رول برکت کے نام سے کیا، اور 2 بچے تھے راجہ رانی، ان میں ایک بیٹا تھا اس کا نام فہیم زمان اور بیٹی کا نام کرن زبیری جو لیلا زبیری کی بیٹی بھی ہے اصل زندگی میں۔ پائلٹ اپروو ہوا، پھر یہ سیریل چلا، کوشش بہت مقبول ہوا، 3 بار یہ ریپیٹ بھی ہوا پی ٹی وی سے، چائنا میں ڈب ہو کے چلتا رہا، دنیا کے کئی ممالک میں مختلف زبانوں میں چلتا رہا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہیلو، کون؟ میں عامر۔ یہ آفس جانے کا ٹائم ہے۔ اوہ، آئی ایم ویری سوری۔ میں بہت غصے میں تھی مگر آپ نے آتے غصہ ختم کر دیا۔ دیر کیوں ہوئی؟ دراصل کچھ دنوں سے کام میں ایسا روز کے رہ گیا ہوں کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی ضروری ہے جناب۔ میرا تو خود دل چاہ رہا ہے کہ 15-20 دن کی چھٹی مانگ لوں۔ کس سے؟ یہی سوچ کر اپلیکیشن نہیں لکھتا کہ ایم ڈی ہونے کے ناطے سے خود ہی ریجیکٹ کر دوں گا۔ میں نے بھی 3 دن کی چھٹی لے لی۔ بھائی واہ، یعنی کبھی نہ چھٹی کرنے والوں نے بھی۔ لیکن جناب یہ گھر بیٹھ کر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بے دفعہ تمہاری چھٹیاں ضائع نہیں ہوگی، پرسوں ہم سب لوگ پکنک پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک کوشش ایک ڈرامہ سیریز تھی جو کہ اس زمانے میں بچوں کی چلتی تھی، جو کہ بہت پاپولر، اور جو اس زمانے کے بچے تھے انہیں آج تک یاد ہے، بہت اچھی وہ تھی۔ تو اس میں وہ کرن اس میں بنتی تھی، تو جب کہیں جاتی تھی تو بچے آوازیں دیتے تھے، رانی رانی نام تھا اس کا، تو اس کو اتنا برا لگتا تھا، مجھے کیوں پہچانتے ہیں۔ پھر 1986 شعبہ میں ہے پروڈیوسر بچوں کے اسلام پروگرام، اور آباد میں پہلا جو نام ایوارڈ کوئٹہ شو سینٹر ہوتے سے تھے پروگرام ہے ان میں نے کوشش۔ بچوں کے جو سیریل تھے، کوشش نے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ کے لیے پہلا ایوارڈ اور ون دوسری کیا۔ نامزدگی ہے تو لاہور یہ سینٹر آپ سے ویڈیو ڈرامہ کلپ دیکھیے، زنبیل میں فہمیدہ باوا نسرین بہار، صاحبہ جو کہ پروڈیوسر تھے، انہوں نے وہ باوا بہار وصول کی کیا پروڈیوسر تنویر ایوارڈ۔ مسعود، میرا خیال ہے وہ ملک سے باہر ہے، مس نصیب تھی، ایئرپورٹ پہ ملی تھی مجھ کو۔ اور تیسرا نام کراچی سینٹر کے پروگرام رنگ برنگ کی پروڈیوسر کا ہے سلطانہ صدیقی، اور بھی باہر ہے۔ اچھا وہ تصویر تو آ گئی، میرا خیال ہے اب جن کا انعام نکلا ہے ان کو بتا دینا چاہیے۔ میں نام تو لے دو، نام آیا ہے، ہائے ہائے ہائے، کس کا نکل آیا ہے؟ لگتا ہے میرا ہی نکلا ہے، نام ہے فہمیدہ نسرین۔ لے میری بہن، جو پر پہلے پڑھ کیا نال کیوں دی ہے؟ تو یوں یہ دونوں میاں بیوی پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ سویرا پاشا، جو کہ آج کل سما چینل میں سکور نام کے ایک پروگرام میں ہوسٹنگ کر رہی ہیں، غالباً سما چینل ہے۔ اس وقت جب یہاں کوئٹہ میں تھی تو یہ آپ کو
تصویر بھی نظر آ رہی ہے، 6 ماہ کے قریب لغال بند تھی۔ ان سے بڑی ہیں بیٹی سنا پاشا، جو کہ آج کل کراچی میں ڈرامہ ڈائریکشن کر رہی تھی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں تھے عدنان صدیقی صاحب، عتیقہ اڈو اور عدنان جیلانی، اس طرح اور بھی کاسٹ تھی۔ تو بڑا مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں ندا پاشا، جو کہ یہاں کوئٹہ میں سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہی تھی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر وائی چینل سے وہ گڈ مارننگ شو کر رہی ہیں۔ ندا نے یاسر نواز کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد ندا پاشا کی یاسر نواز سے شادی ہوگی، اور پھر ان کا نام ندا پاشا سے ندا یاسر ہو گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے بھی میرے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کیا۔ اس ڈرامے کا نام تھا قسم اس وقتی، جسے تحریر کیا تھا اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا ہاشم ندیم صاحب نے۔ اب آتے ہیں پھر کوئٹہ ٹی وی کی طرف۔ میں نے آپ کو فہمیدہ بھابھی کو، ہم جسے کہتے تھے، پروڈیوسر ہماری تھی جو کوشش ڈرامے کی، ان کی مسز کاظم پاشا کی اور بچوں کی ماں، انہوں نے تو اپنی کامیابیاں جو سمیٹی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ان کے ہسبینڈ یعنی کاظم پاشا تھے وہ غفران امتیازی صاحب مرحوم، ان سے خوف کھاتے تھے لوگ۔ ہی واز شارٹ ہائٹ، بڑا دبلے پتلے سے، لیکن غصہ ان کا ایسا تھا کہ اسٹوڈیو میں آتے تھے سانپ سونگھ جاتا تھا سب کو۔ میں بھی اسسٹنٹ رہا ہوں ان کا۔ وہ میں نے یہ دیکھا کہ ڈسپلنڈ، اور وہ پروڈکشن بھی ان کی ایسی، سائرہ کاظمی، راحت کاظمی، یہ ان کے یعنی یہ سبھی انٹروڈیوس کیے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے کردار چیز میں اور مختلف انفرادی ڈرامے۔ پھر انہوں نے 1986 میں چھاؤں کے نام سے ایک بڑا مقبول ڈرامہ، جو اس وقت کا بلاک بسٹر کہا جا سکتا ہے، وہ ڈرامہ پیش کیا۔ اگر آپ نے ہیرا سے شادی نہیں کی تو ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، بابا جان خود کو ختم کر لیں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بابا جان ہیرا کو کتنا نیلا، اگر انہیں پتا چل گیا کہ میری گود میں امان کی بچی ہے تو یہ لوگ ٹکڑے کر دیں گے میرے اور میری بچی کے۔ ڈرامہ کیا، بٹ آئی ڈیڈ چھاؤں ویری فرسٹ۔ اٹ واز 1986، 86 میں، 1986 میں چھاؤں واز دیئر، اور یعنی اس نے آمدنی کے بھی ریکارڈ بنا دیے چھاؤں نے۔ اسپانسرشپ ملتی تھی، اور ٹی جیز جہاں تھے کہ انہوں نے سارے ڈریسز، ہر آرٹسٹ کا ڈریس دیا انہوں نے۔ اس طرح سے ہم نے کام کیا، بٹ میری وائف نے بھی اسی ہمت سے میرے ساتھ وہاں گزارا کیا۔ میرے بچے پڑھتے تھے وہاں سینٹ جوزف میں، چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس ڈرامے نے بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور پی ٹی وی کوئٹہ کے لیے انہوں نے یہ دوسرا ایوارڈ ون کیا چھاؤں ڈرامے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کی واپس کراچی چلے گئی۔ 2 سال کا ٹینور ہوتا ہے۔ کاظم اور فہمیدہ بھابھی کی 3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا پیارا سا بیٹا نوازا، جس کا نام کہا گیا
جو کہ ماشاءاللہ اب شادی شدہ ہیں. شادی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فہمیدہ نسرین جو کچھ بیمار لگ رہی ہیں، کچھ کمزور، کچھ یہ بیمار تھیں، اور لیکن اپنے سارے بچوں کی اپنے ہاتھوں شادی بھی کر گئیں، اپنے سارے بچوں کی کامیابی بھی دیکھیں. سب بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہوئی. تو میں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. تو اب دیجیے اجازت کسی اور نئے پروگرام تک کے لیے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.